جی اسٹوڈنٹ، آج ہم جو ہے وہ بات کریں گے پارٹس آف اسپیچ. جیسے کہ میں نے جو ہے پیج کے اوپر جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 ورڈ پر جو ہے وہ مشتمل ایک فریز ہے پارٹس آف اسپیچ. پارٹس آف اسپیچ سے مراد جیسے کہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا، اگر اردو میں سادہ زبان میں ہم جو ہے وہ بات کریں کہ حصے کس کے، زبان کے، بات چیت کے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ناؤن آتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر پروناؤن ہے، تیسرے نمبر پر ورب ہے، چوتھے نمبر پر ایڈجیکٹو ہے، پانچویں نمبر پر ایڈورب ہے، چھٹے پر پریپوزیشن ہے، ساتویں پر کنجکشن ہے، اور آٹھویں پر انٹرجیکشن. ٹھیک ہے جی. تو سب سے اہم جو ہے وہ ناؤن ہے. کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ اگر وہ گرامر سیکھنا چاہتا ہے انگلش کی، جیسا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سادہ طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکیں. میرا لیکچر بھی جو ہے وہ صرف ان اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جو میڈیاکر لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں. میڈیاکر لیول سے مراد کے جو ہے وہ ایوریج لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ آسانی سے جو ہے وہ پک کر سکتے ہیں. زیادہ تر جو ہے انگلش میڈیم اسکولس کے بچے اور انگلش میڈیم کالجز کے جو بچے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ انگلش میڈیم جو ذریعہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے گرامر کو، خاص طور پر انگلش کو. تو انگلش کو سیکھنے کے لیے بنیادی طور پر تو جو ہے وہ میڈیم انگلش نہیں ہونا چاہیے، یعنی انگلش انٹو انگلش کو انگلش میں ہی سیکھا جائے، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے بہت زیادہ پکا ہو چکا ہوتا ہے اردو کے حوالے سے. تو اس میں جو ہے وہ اردو لینگویج جو ہے وہ یوز کرنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ بیسکس ہی سمجھ نہیں آتی جو کہ ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے. یعنی بعض بچے جو ہے وہ میتھ میں بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ بایو میں بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، سائنس کے سبجیکٹس میں بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن انگلش میں جو ہے وہ بہت زیادہ وہ مار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بچے آگے نہیں جا سکتے. بہت سے بچے جو ہے اسی طرح جو ہے وہ آگے بڑی کلاسز میں جو ہے وہ انگلش ان کی اچھی نہیں ہوتی تو وہ کویشچن پٹ نہیں کر سکتے اپنے پروفیسر صاحبان کے آگے، جس سے جو ہے وہ ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ساتھ سے کمتری سب سے ایک اہم چیز ہے جو اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پراپر طریقے سے انگلش کو سیکھیں. تو انگلش سیکھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ پارٹس آف اسپیچ سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ڈیفینیشن جو ہے وہ آنی چاہیے، پھر ایگزامپل کے ذریعے آپ کو جو ہے کلیریفیکیشن ہونی چاہیے، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. آپ کو پریکٹیکل کر کے دیکھنا چاہیے، آپ کو جو ہے انڈر لائن کرنا چاہیے کہ یہ جو ورڈ ہے، یہ جو لائن ہے، اس میں جو ہے وہ کتنے ورڈ جو ہے وہ ناؤن کے ہیں. ٹھیک ہے، تو ناؤن سے ہم شروع کریں گے. ٹھیک ہے، سادہ سا جو ہے وہ اس کے برابر کا لفظ جو ہے، اس کے برابر کا لفظ اردو میں اگر ڈھونڈے تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم. یعنی اسم کو آسان زبان میں کہتے ہیں نام. کسی بھی ورڈ کو ہم جو ہے وہ کسی بھی نام کو ہم جو ہے وہ ناؤن کہتے ہیں. مثال کے طور پر علی، چیئر، سٹی، یہ سارے جو ہے وہ نام. اسی طرح جو ہے وہ اس کی کوئی بھی جو نام ہے جو وہ اس کیٹیگری میں جو ہے وہ آ کے فال کرتا ہے. تو ناؤن کے حوالے سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ سب بچوں کو جو ہے وہ اتنی بیسکس تو آتی ہیں. یہ جو میرا آج کا لیکچر ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے جو انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں یا انٹرمیڈیٹ کر چکے ہیں یا میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کسی اور طریقے کی جو ہے وہ لینگویج یوز کریں گے. تو آج جو سب سے پہلے جو ہم نے جو ہے وہ پارٹ آف اسپیچ جو ہے وہ کلیئر کیا وہ ہے ناؤن. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ آ جاتا ہے پروناؤن. پروناؤن کو کہا جاتا ہے اس میں ضمیر. تو اس میں ضمیر جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کن لوگوں کو، ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. علی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، چیر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، سٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جتنے بھی جو نام ہوتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے والا جو ورڈ ہوتا ہے اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں. مثال کے طور پر علی کو جو ریپرزینٹ کرنے والا ورڈ ہے وہ ہے ہی. آگے اس کی بھی بہت سی قسمیں ہیں. ہز بھی جو ہے وہ پروناؤن کی ہی قسم ہے ایک. ہم بھی جو ہے وہ پروناؤن کی ہی ایک قسم ہے. تو چیئر جو ہے وہ اس چیئر کو ریپرزینٹ کرتا ہے پروناؤن کس طریقے سے، اٹ کے حوالے سے. سٹی بھی جو ہے اسی میں فال کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پروناؤن اور ناؤن جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو. سب سے پہلے ناؤن اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو پروناؤن بھی سمجھ آ جائے گا.
یعنی ناؤن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پرناؤن کے جو حصہ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے گرامر میں. مثال کے طور پر علی از اے گڈ بوائے اینڈ ہی گیٹس اپ ارلی ان دا مارننگ. ٹھیک ہے, ہی جو ہے وہ علی کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیونکہ علی کو بار بار ہم یوز کریں گے تو وہ تھوڑا آکورڈ ہوتا ہے اور گرامیٹیکلی بھی جو ہے وہ اس کو ٹھیک درست تصور نہیں کیا جاتا. تو آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی, تھوڑا سا آپ کے لیے لیکچر کافی ہے اسٹوڈنٹس. نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے ورب سے اور پروناؤن اور ناؤن کو بھی جو ہم ریپیٹ کریں گے. تو آج کے لیے اللہ حافظ.